إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه وأهل بیتہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز دینی بہنوں، میری پیاری بچیوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر و شکر اور اس کی حمد و ثنا کے ساتھ آج میں پھر سے محفل کا آغاز کرتی ہوں بإذن اللہ تعالیٰ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہ کاوش قبولیت کا شرف حاصل کرے گی انشاءاللہ تعالی، اور ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ اس مبارک مہینے کی برکت سے، اس رمضان کے مبارک مہینے میں صبح آپ سب روزہ رکھ کے یہاں آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اب ذکر ہوا باب اللہ العظیم المفتوح، یعنی یہ جو ذکر ہے، ذکر کی محفل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دروازہ کھولتا ہے، اپنا نعمت کا دروازہ۔ ذکر ہوا بوابۃ الشکر و اساسی و بنیاد، فمن اکثر من ذکر اللہ وقف اللہ لشکرہ، یعنی کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ اللہ کے شکر کا دروازہ کھولتا ہے، اور وہی اس کی مین بنیاد ہے، مین فاؤنڈیشن اس کا وہی ہے۔ بس جو اکثر اوقات میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اللہ اس کو شکر کرنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ تو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی یاد، اس کا یہ دروازہ کھولتی ہے باپ کا شکر کا، یعنی بندہ اپنی نعمتوں کو دیکھے، پہچانے، اور ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرے، شکوہ نہ کرے۔ کوئی چیز کی کمی رہ گئی ہے تو دوسروں کو دیکھ کے پھر اس چیز کا شکایت نہیں کرے، اپنی دوسری نعمتوں کو دیکھے کہ ہمیں اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، تو ان نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کرتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں سورہ نحل کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم چاہو بھی ہماری نعمتوں کو شمار کرنا تو تم کبھی بھی شمار نہیں کر سکو گے، کبھی بھی تم اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ کاؤنٹ لیس نعمت ہے۔ آپ اپنی آنکھوں کو دیکھیں، جس سے آپ دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، منہ سے بول رہے ہیں، ہاتھ پاؤں سے کام کر رہے ہیں، چل رہے ہیں پاؤں سے، یہ تمام نعمتیں کوئی کم ہیں؟ ہم کھانا کھاتے ہیں، منہ سے ہوتا ہوا گزرتا ہوا ہمارے جسم سے باہر نکل جاتا ہے، رک نہیں جاتا کھانا پانی، ورنہ تو پیٹ پھول کے پتہ نہیں ہم لوگ کہاں ہو جائیں، پھٹ جائے گا پیٹ نا۔ لیکن ہم ہر چیز کو دیکھیں، ہماری آنکھیں کیسے موو ہو رہی ہیں، ہم کان سے کیسے اتنی دور دور کی آوازیں سن لیتے ہیں، کیسے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہمارے دماغ میں آتی ہے ایک سیکنڈ میں۔ ایسا کوئی کمپیوٹر نہیں بنا ہے کہ جو پوری دنیا کی تمام چیزیں ایک سیکنڈ میں آپ کے دماغ میں ڈال دے، آپ کی میموری کو ہر چیز ریکال کروا دے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، if you want to count it you can never۔ تو یہ ہے کہ آپ چاہیں بھی تو آپ نہیں اس کو یاد کر سکتے، نہیں کاؤنٹ کر سکتے۔ تو اللہ کا ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور قلب سے بھی کیا جاتا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ منہ ہلائی کے کریں، آپ قلب سے بھی اپنا اللہ کی تمام چیزوں کا، نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہمارے ہاتھ پاؤں کے عمل سے کیا جاتا ہے، یعنی زبان سے تو ذکر کا شکر ہے کہ زبان و قلب سے، یعنی منہ سے بولیں گے تو وہ ظاہر زبان کا شکر ہوا نا، لیکن جو باڈیلی ہم کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں سے کر کے نماز کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ سب، یہ باڈیلی جو ہاتھ پاؤں کا وہ ہے عمل، یہ جو ہے کیا ہمارا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا۔ اور ہم اللہ کی کتنی اور کیسی عبادت کر رہے ہیں اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے نا، یہ ہم آیا کی سنت سے ثابت والی عبادت کر رہے ہیں، یہ صرف بدعت والی میں اپنے کو تھکا رہے ہیں۔ تو یہ تو ضروری دیکھنا ہے، ورنہ تو کوئی فائدہ ہی نہیں نا۔
اتنا کر کر کے کام آپ تھک جائیں اور اللہ کے یہاں قبول ہی نہ ہو تو کیا فائدہ؟ ہم اپنے ماں باپ کو فالو کیے جا رہے ہیں، ہم اپنے نفس کو فالو کر رہے ہیں، اپنے پیر ولی کو، پیر ہیں ولی ہیں جو بھی مولوی صاحب ہیں جو بتا دے رہے ہیں اتنی آیتیں پڑھ لو، اتنا کلمہ پڑھ لو، یہ کام ہو جائے گا، یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دل سے اللہ سے مانگیں گے، جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کی جو چیز آپ کے لیے مناسب ہے وہ اسی وقت قبول کر لے گا، جو چیز غیر مناسب ہے وہ اس وقت نہیں تو تھوڑی دیر کے بعد دوسری دعا قبول کر لے گا، آپ کے اوپر آئی ہوئی مصیبت ٹال دے گا۔ کچھ بھی کر سکتا ہے نا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ علام الغیوب ہے، اللہ ہمارا فائدہ اور نفع جانتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ صبر سے کام لیں۔ دعا کرنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ کا کام اللہ پہ چھوڑیں، اپنا کام خود کریں۔ تو اس لیے ہم سب کو یہی کرنا ہے کہ اپنے اللہ پہ یقین کر کے، ایمان رکھ کے دعائیں مانگتے رہنا ہے، بس کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی، ہر دعا قبول ہوگی۔ تین میں سے چار طریقے میں سے کوئی نہ کوئی ایک طریقہ اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے، آپ سب کو پتہ ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد جو کہ سب سے بڑا اور اونچا درجہ ہوتا ہے نا، اس کو ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے، چاہے سرن کریں چاہے علانین، یعنی اوپنلی آپ بول رہے ہیں اگر تب بھی کوئی بات نہیں، اگر چھپا کے دل میں پڑھ رہے ہیں کوئی بھی چیزیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے۔ تو اس لیے آپ جو بھی ذکر کریں گے اللہ کے ہاں تو قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ تو سب سے افضل جو افضل ہے ذکر وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہر وقت سب سے زیادہ زبان کو تر رکھنا ہے کہ یہ ایک ایسا ہے جملہ کہ جس کے اندر آپ کے لپس بھی نہیں ہلتے، آپ کے صرف اندر سے، آپ صرف دیکھیں آپ کی زبان صرف ہلتی ہے، آپ کو کوئی با اور یہ وہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کریں گے صرف اندر، منہ بند رہے گا تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو یعنی صرف آپ کی زبان ہلتی ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ ایسا افضل ذکر ہے، کوئی دیکھے بھی نہ تب بھی آپ کر سکتے ہیں، جس کے معنی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اور سب سے افضل تسبیح کیا ہے اور تمہید کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تمام نقوص سے پاک منزہ اللہ کی ذات ہے، اور تمام تعریفیں صرف اور صرف اس واحد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جس کا کہ کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی بھی وہ نہیں ہے۔ تو کسی دماغ میں کوئی بھی یہ نہیں لائے کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی اور کو بھی مانگ لیں، کسی اور سے کہہ دیں کہ بھئی میرا یہ کام کروا دو تو یہ کام بڑی آسانی سے ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، آپ کا کام ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے، آپ اپنے اللہ سے مانگیں، آپ اللہ سے سب سے قریب ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے تمام پیر مولوی ان لوگوں سے زیادہ آپ قریب ہیں اللہ کے۔ اللہ کہتا ہے ہر وقت میرا بندہ پکارتا ہے تو ہم کہتے ہیں یا عبادی، وہ کہے گا یا اللہ تو ہم ہمیشہ کہیں گے یا عبادی بولو کیا چاہیے تمہیں۔ تو ہم سے جب اللہ ہی قریب ہے اور ہر دن قریب ہے اور ہر دن وہ تہجد کے وقت نیچے اترتا ہے، تو ہمیں ضرورت کیا پڑی ہے کہ جگہ جگہ کے ہم ٹھوکریں کھاتے پھریں، فلاں کو منائیں، فلاں سے کہیں، یہ نہیں ضرورت پڑی ہے۔ آپ کو صرف آپ اپنے اللہ کو ڈائریکٹ پکارا کریں۔ تو میرے عزیز دینی بہنوں اور میری پیاری بچیوں، آج پھر ہم سب اپنے رب کی توفیق سے اور اس کے اذن سے اور اس ذکر کی محفل میں کچھ قیمتی اور پرائس لیس ایسے جواہر کو جمع کریں گے، جو اس کو ایسا علم حاصل کریں گے اس کو مبارک مہینے کے اندر، تاکہ آئندہ ہماری یہ کام آئے۔ جس طرح کی ہر وقت ہر جگہ کہیں تلاوت ہو رہی ہے، کہیں دروس، کہیں ترجمہ، کہیں تفسیر کا لیکچر، کہیں تراویح ہو رہی ہے، تو افطار ہو رہا ہے، قیام لیل، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، تمام ہر طرف اب ایک سے ایک بڑھ کے سب لوگ کر رہے ہیں اور نیکیوں کو کمانے کے لیے کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں، اور جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ نیکیوں میں ہمیشہ کمپٹیشن کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی نیک کام کر رہے ہوں تو جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قرب الہی حاصل کرنا مقصد جب ہوتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ فاستبقوا الخیرات، بس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ یعنی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں رشک کرنا چاہیے، اور وہ کرنا چاہیے، دوسروں کو دیکھ کے سیکھنا چاہیے کہ دوسرے آگے بڑھ رہے ہیں، وائی ناٹ می؟ تو آپ خود بھی، ہمیں خود چاہیے، ہم سب کو ان عبادات کی توفیق تو اللہ ہی دے گا، قوت اللہ ہی دے گا، تو استطاعت اللہ ہی تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے ہم مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، ورنہ پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے تو ہم بھی غافلوں کی طرح، کافروں، منافق کی
منافقین کی طرح اپنے وقت کو ضائع کرتے جائیں گے، اور شیطان ہمارے نفس اور شیطان دونوں ہمیں اپنے جال میں پھنسا پھنسا کے ہمارے وقت کو ضائع کر دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو، بلکہ ہمارا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ تیری عبادت، تیری عظمت، تیری شکر اور تیری رحمت اسی میں گزرے، ہر ٹائم، ہر منٹ سے ہم کمائیں۔ آج ہم سب قرآن کی عظمت اور ہم اس پہ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ فاتحہ کی آپ پہلی کامل سورہ جو ہے، اس کو آپ دیکھتے ہیں، ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ پھر قرآن کھولتے ہی جو سورہ سامنے آتی ہے نا، پہلے اس کی ویلیو کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں پورا قرآن پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ سورہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سبا مسانی بھی جسے کہتے ہیں، 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس کو آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا، ایک دن میں 17 ٹائمز تو آپ ریپیٹ کرتے ہی ہیں فرض میں، اس کے علاوہ نفلی جتنی بھی آپ نماز سنت نفل سب پڑھ رہے ہیں، اس میں نہ جانے کتنی دفعہ آپ دن بھر میں پڑھتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، اچھی طرح سے اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، نچوڑ ہمارے دل میں نہیں ہوگا، تو ہمارے اندر وہ خشوع و خضوع پیدا ہی نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ سورہ کب نازل ہوئی تھی؟ یہ سورہ نمبر 5 پہ نازل ہوئی ہے، یعنی فرسٹ تو سورہ علق کی چند آیتیں نازل ہوئی، لیکن یہ پہلی سورہ ایسی تھی جو کہ کامل نازل ہوئی ہے، یعنی 5th نمبر ہے اکارڈنگ ٹو یہ جو وہ ہے، جیسے کہ سورہ علق، مزمل اور مدثر ہے، اس طرح سے 5واں نمبر جو تھا وہ سورہ فاتحہ کا تھا، اور یہ ساری سورہ کہاں کی ہے؟ مکی کی ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2 دفعہ نازل ہوئی، ایک دفعہ مکہ ایک مدینہ میں، لیکن میجورٹی کا یہی کہنا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہ پہلی واحد سورہ تھی جو کہ پوری کی پوری ایک ساتھ نازل ہوئی ہے۔ اور اس کے مطلب 7 سبا مسانی کہتے ہیں، اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اس کی بہت اہمیت ہے بیماری کے لیے، اس کے لیے پڑھنا اور ہر چیز کے لیے۔ تو یہ ہے، یہ جو 5th وہی ہے، یہ چیز یاد رکھیں۔ حالانکہ سورہ علق کو دیکھیں، وہ 96 نمبر پہ ہے اس کا قرآن میں لکھا ہوا، لیکن وہ کب؟ پہلے اس کی چند آیات نازل ہوئی تھی، پوری تو نہیں نازل ہوئی تھی نا، تو وہ نمبر 1 پہ ہے آیات کے حساب سے، اور کامل سورہ کے حساب سے سورہ فاتحہ۔ تو اس بات پہ ہم سب کو یقین ہونا چاہیے کہ خود جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بذات خود کہلوایا کہ فلاں سورہ کو فلاں آرڈر میں رکھا جائے، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آگے پیچھے یہ ہوا، ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آرڈر بتایا ہے۔ اللہ نے کہا ہے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک تمام سورے کس مقام پہ کس جگہ رکھی جائیں گی، کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ کی گائیڈنس ہے جو کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی۔ کتاب وحی جو تھے وہ لکھتے جاتے تھے کہ فلاں چیز کو فلاں جگہ لکھنا ہے۔ اسی طرح اس زمانے میں پیپرز نہیں ہوتے تھے، تو پتہ ہے آپ سب کو کہ بونز کے اوپر تو وہ جانوروں کی جو اسکن ہوتی ہے اس پہ اور مختلف جگہ پہ ہی لکھی جاتی تھی قرآن کی آیات، پھر اس کو سب اٹھا کے جمع پتوں پہ لکھی جاتی تھی، اور سب کو ایک جگہ جمع کیا جاتا تھا، اور پھر لاسٹ میں اس کو ایک جگہ جمع کیا، لیکن بک فارم میں صحف کے اندر 2 جلدوں کے درمیان یہ نہیں جمع کیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ایک ایک جگہ پہلے تو انہوں نے ڈکٹیٹ کروایا، لکھ دیا۔ تمام جو لوگ جو یہاں مدینہ منورہ میں بیٹھتے تھے رات دن، تو وہ سیکھتے تھے ہر چیز، ایک ایک وہی آتی جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے جاتے تھے، اور وہ لکھتے جاتے تھے۔ پھر اس کو وہاں جب پورا جمع کر لیا گیا، ایک جگہ محفوظ تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتی تھی گھر میں ساری کتاب کی شکل میں، لیکن مختلف چیزوں کے اوپر۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تو بیٹی تھی نا، عائشہ رضی اللہ عنہ تو ان کے پاس تھی، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ساری چیزیں وہاں موجود تھیں، تو بہت سے حفاظ شہید ہو گئے۔ جب بہت شہید ہو گئے تو پھر انہوں نے، عمر رضی اللہ عنہ بہت عقل مند انسان تھے، ان کے کہنے پہ بہت سی آیات بھی نازل ہوئی، جیسا وہ سوچتے تھے وہ اسی کے اوپر نازل ہوئی، تو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ اس کو سب جمع کر کے ایک کتاب کی شکل دیں۔ تو انہوں نے کہا کیسے میں وہ کام کروں، یہ تو بدعہ ہو جائے گی، یہ نئی چیز ہو جائے گی دین میں، نبی نے نہیں کیا تو پھر میں کیسے کروں۔ تو انہوں نے کہا اس وقت اتنے حفاظ کا شہید ہو جانا، اور نبی موجود تھے تو وہ اس کی اصلاح کر سکتے تھے، لیکن ابھی آپ خلیفہ ہیں اور آپ ان کی وہ کر رہے ہیں ان کی جگہ پہ، تو آپ اس وقت بہت امپورٹنٹ کام ہے کہ اتنے شہید ہوتے جائیں گے حفاظ،
تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہر جگہ کے لوگ الگ الگ طریقے سے پڑھنے لگ جائیں گے. آپ اس کو جمع کر دیں کتاب کی شکل میں تو پھر ان کا دل جو ہے اس طریقے سے کھل گیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کا. تو انہوں نے سارا لے کے عائشہ رضی اللہ عنہ سے اور جہاں جہاں سے ملا انہیں ہر چیز کو جمع کر کے ایک جگہ رکھ دیا. پھر وہ ساری چیزیں ان کے پاس سے آئی ان کے پاس. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد کون خلیفہ تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ. پھر اس کے بعد وہ چیز جب ان کی خلافت آئی تو ان کے پاس وہ پورا جمع ہو گیا مجموعہ. اور لیکن وہ اسی حال ہی میں رہا، اس کو نہیں کتاب کی شکل میں تھا لیکن جمع تھا. یہ پتا تھا کیونکہ جو کاتب وحی تھے نا وہ بتاتے تھے کہ ہاں اس آرڈر میں ہے، تو اس آرڈر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو اس کو وہاں پہ جمع رکھا گیا. پھر آگے پھر جب عمر رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہوا تو حفصہ رضی اللہ عنہ ان کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین میں بھی تھی اور ان کی بیٹی تھی عمر رضی اللہ عنہ کی. تو ان کے پاس عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد جب دنیا میں اور دور تک عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت جب یہ پوری باتیں پوری حکومت پھیلتی چلی گئی تو پھر انہوں نے ان سے حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بہت سے حفاظ شہید ہوتے جا رہے ہیں، اب میرا خیال ہے کہ اس کو کتابی شکل دی جائے اور آپ ہمیں پورا نسخہ فراہم کریں. تو انہوں نے پورا نسخہ ان کو دے دیا. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر وہ اس نسخے کی بہت ساری مصحف بنائی کیونکہ بہت سے صحابہ نے شکایت کی کہ فلاں ملک سے فلاں آدمی آیا وہ ایسے پڑھ رہا ہے، فلاں آیا ایسے. تو اس وقت تک کوئی بھی زیر زبر پیش اور یہ سب چیزیں فتح کسرا دمہ کچھ بھی نہیں تھا نا، کوئی سائن نہیں ہوتا تھا کیونکہ عرب اپنی لینگویج جانتے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ اس وقت کاتب وحی بھی موجود تھے، زندہ تھے. پھر وہ قریش کی اس پہ نازل ہوا تھا تو قریش کے اسی پہ وزن کے اوپر کرتے ہوئے بلا کے جمع کیا اسی لوگا پہ، وہ کر کے پورا قرآن کو چھاپ کے اور بقیہ سارے جو چھوٹے موٹے ادھر ادھر تھے ان کو جلا کے ختم کر کے ہٹا دیا گیا اور ایک نسخہ بنا کے پورے ملکوں میں ساری دنیا میں بھیجا گیا تاکہ وہی ایک قرآن ہے اور وہی آج تک ہر ایک کے پاس ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں صحف عثمانی. صحف عثمانی کوئی خاص یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کام کیا، بلکہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ اس کام کو کیا، بدعہ نہیں سمجھا اس کو. کہ بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ لوگوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی نعم البدع دی، ایسا کچھ نہیں تھا. بدعت تو بدعہ ہی ہوتی ہے لیکن یہ بدعت نہیں تھی، یہ عبادت کے لیے نہیں، اس کو تو صحیح طرح سے محفوظ کیا گیا تھا. تو اس لیے وہ قرآن آج تک اسی طرح ہے. تو کوئی بھی اگر کہے یہ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے لکھا تو اس کو آپ صاف یہ پورا قصہ بتا دیں نہیں ایسا نہیں تھا. کتاب وہی ہے جو اللہ نے نازل کی، جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آئی، اور وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر لکھوایا اور اسی آرڈر میں سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک قرآن موجود ہے. اور وہ اس کے ایک ایک کاپی جیسے ہر گورنر کے ساتھ ہر ملک میں بھیجا گیا، وہ کام عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں تمام یہ جو قرآن میں تمام عبادات جو ہے نا یہ ہمارے قرآن میں لکھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنے سارے دنیا میں عاقل و غیر عاقل کو سب کو جب اللہ نے پیدا کیا ہے، لیونگ نان لیونگ، تو آپ سب کو پتہ ہے نا کہ تمام مخلوقات اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہیں، ہم بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن ہر ایک کی لینگویج الگ ہوتی ہے. تو اللہ کو پتہ ہے کہ کس چیز کی کیا لینگویج ہوگی، کون سی نان لیونگ چیز ہے، کیسے ذکر کریں. ہمیں تو نہیں سنائی دے رہا، بہت سے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات پتھر کیسے بول رہا ہے بات کر رہا، پہاڑ کیسے بول رہے ہیں بات کریں، وہ سب نبیوں کو سنایا گیا ہے لیکن ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہے. تو کوئی ایسے ہی کہہ دے کہ ہاتھ میں مٹھی لے کے کہ ہمیں پتھر یہ باتیں کر رہا ہے، ایسی کوئی وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو بھی سنا سکتا ہے لیکن ایسا کوئی لکھا نہیں ہے. تو کوئی آپ کو ایسے دھوکہ دے کے ہم سے پتھر بات کر رہے ہیں، ہم سے تسبیح پتے کر رہے ہیں، یہ سب تو وہ بہت سے جادو کرتے ہیں، سحر کرتے ہیں نا، تو وہ لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن ہر ایک کی تسبیحات وہ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کون کس طرح تسبیح کرا. ہمیں اپنی تسبیحات جو سکھائی گئی ہیں ہمیں اس طرح سے کرنا ہے. اور دنیا میں آپ دیکھیں فرشتے کتنے ہیں، ان گنت فرشتے ہیں جو کہ انسان سے کہیں زیادہ ہیں، کہ 70,000 جاتے ہیں بیت المعمور پہ اگر وہ طواف کرنے کے لیے تو پھر ان کی باری نہیں آتی ہے، قیامت تک آئے گی نہیں. تو سوچیں کہ ہم لوگ کی تو بار بار باریاں آ رہی ہیں دنیا میں، بار بار جا رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں اور حج کر رہے ہیں، لیکن ان فرشتوں کی باری ہی نہیں آتی. اس کا مطلب ہے کہ ان کی تعداد ہم سے کہیں زیادہ ہے اور ان کی تسبیحات بھی ہم سے کہیں زیادہ ہوں گی. جب تعداد زیادہ ہے تو ظاہر کرتی ہیں، اور وہ تو کبھی اللہ کا انکار کرتی ہی نہیں. وہ تو جیسا ان کو بتایا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ نحل میں
آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فرشتوں کے لیے؟ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فرشتوں کو کہا گیا کہ وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، یعنی ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، ان کو جو حکم کہا گیا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کام کرتے ہیں جو ان کو آرڈر ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے وہ ویسے ہی کرتے ہیں۔ صرف ایک انسان اور جن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات کی 56 آیت میں کیا کہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انسان کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو کوئی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کر سکتا کہ ہم کیوں ایسی عبادت کریں، ہم نوکر ہیں، ہم مخلوق ہیں نا، اللہ خالق ہے، ہم اس کے مخلوق ہیں، اللہ وہ معبود ہے، ہم اس کے عابد ہیں، ہم غلام ہیں، تو ہم سوال نہیں کریں گے کہ ایسا کیوں ویسا کیوں، نہیں، جو اللہ نے جیسا بتا دیا ہے ہمیں وہی کرنا ہے، اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے۔ اللہ نے انسان کو کھلی چھٹی البتہ دی ہوئی ہے کہ دے کین یوز دیئر فری ول، وہ چاہیں تو اپنی اللہ کی عبادت صحیح اس طرح کریں جیسا اللہ کہہ رہا ہے، اور وہ چاہیں تو نہ کریں، اگر وہ کریں گے تو ان کو جنت ملنی ہے، اور نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو ابتدا کے اندر جب یہ عاقل مخلوق جو ہے جن اور انسان اور فرشتے، تو یہ سب جب پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، جب دنیا بنائی تو سب سے پہلے کیا کیا، فرشتے اس میں بہت سارے آسمان پہ تھے، وہ تو اللہ کی عبادت کر ہی رہے تھے، جو ان سے کہا گیا وہ کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد دنیا بنائی جو اللہ تعالیٰ نے، اس کے اندر جنوں کو پیدا کر دیا، تو اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ وہ جن عبادت بھی کرتے تھے اور لڑائی جھگڑا بھی، جیسے ہم انسان لوگ کرتے ہیں کہ کوئی لڑائی جھگڑا بھی کر رہا ہے اور اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے۔ تو اسی طرح ان میں ایک جو عزازیل تھا نا، وہ اس کو نام کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں عزازیل ہے، ابلیس کا نام، یا پہلے کچھ بھی تھا، تو بہرحال وہ بہت زیادہ عبادت کرتا، اتنی عبادت کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت اتنی پسند آئی کہ اس کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا فرشتوں کے ساتھ، یعنی وہ اتنا اس کو وہ بھی شان اور غرور بھی ہو گئی کہ واہ، میری عبادت تو میرے اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ ہم کو دنیا سے اٹھا کے عزازیل کو اوپر رکھ لیا گیا، تو جس کا نام کی بعد میں ابلیس پڑا۔ تو اور بقیہ جنات دنیا میں تھے، اور وہ لڑائی جھگڑا بھی کرتے تھے، ان کو اٹھا کے کوئی سمندر میں، صحرا میں، جنگل میں، ہر طرف ہی ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک دن اللہ تعالیٰ کو خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے سوچا، جیسا بھی سوچا کہ تخلیق کریں مٹی سے اور پانی سے ملا کے آدم کی، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا، اس کا پتلا بنا دیا، پتلا بنا کے اس کو سوکھنے کو رکھا مٹی سے اور ڈارے سے، اس سے کر کے ایک فرشتہ، ایک آدم کا پتلا بنایا، اور پھر اس کو سوکھنے کو رکھ کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کے اندر روح پھونکی، قرآن میں آتا ہے نا، اس میں روح پھونکی، تو پھر آدم علیہ السلام کو جب اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو وہ روح دماغ کے اندر گئی، اس کے اندر سے، اس پتلے میں سے، پہلے تو ویسے ہی پتلا رکھا ہوا تھا ڈرائی ہونے کے لیے نا، تو اس کے اندر شیطان، یہ جو عزازیل تھا، تو اس نے آ کے دیکھا یہ کیا چیز بن رہی، فرشتے بھی دیکھ رہے تھے، آیا کہ یہ کیا چیز بن رہی ہے، تو اس کو خیال آیا کہ اس میں دیکھیں، اس میں تو آگے پیچھے سے ہول نظر آ رہا، یعنی منہ کی طرف سے ہول، پیچھے کی طرف سے ہول، تو اس کے اندر سے وہ گزرا، تو اس نے دیکھا اچھا یہ تو بالکل کھوکھلی چیز ہے، تو اس کا مطلب اس کے اندر سے آیا جا سکتا ہے، تو اسی لیے آج تک وہ ہمارے خون میں دیکھیں شیطان رہتا ہے نا، اس نے دیکھا عزازیل نے کہ اچھا یہ راستہ بنا ہوا ہے اس کے اندر، انسان کے اندر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب روح پھونکی ہے اس میں، تو یہی جو مٹی کا وہ تھا، اس کے اندر ہڈی بن گئی، گوشت بن گیا، سب ہوا، اور دماغ کے اندر وہ روح جو ہے گئی، جیسے ہی وہ دماغ کے اندر گئی تو پھر کیا ہوا، ان کو چھینک آئی زور سے، تو آدم علیہ السلام نے کیا کہا، الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے۔ جو پہلا لفظ ان کے منہ سے نکلا وہ کس طرح نکلا، اللہ کے سکھانے پہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بس آدم علیہ السلام نے لفظ میرے حکم سے بولا، یعنی فحمد اللہ بِإِذْنِی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آدم نے حمد کی، میری تعریف کی، بِإِذْنِی، میری وجہ سے بولا۔ تو پھر اور یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب فقال لہ ربہ، جب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، رحمک اللہ یا آدم، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اے آدم، تمہارے اوپر اللہ رحمت کرے۔
تو یعنی وہی چیز آپ دیکھیں آج تک ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں الحمدللہ، ہر شخص چھینک آنے پہ کہتا ہے، اور سب لوگ اس کا جواب بھی اسی طرح دیتے ہیں نا، الحمدللہ کا جواب سب لوگ دیتے ہیں کہ تمہارے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہو۔ اس کے بعد تو وہ چیز چلتی آ رہی تھی، تو یہ دیکھا انہوں نے، فرشتوں نے بھی دیکھا، اور اس نے شیطان نے بھی دیکھا، مطلب عزازیل نے دیکھا۔ اس وقت تک عزازیل بہت اللہ کی عبادت ہی کرتا رہتا تھا، تو اس نے کبھی یہ نہیں کیا تھا کہ ناراض کر رہا ہو اللہ کو۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوا کہ اچھا، جب یہ اس کا مطلب حمد جب بھی ہم کریں گے نا، تو اس کی ہم اللہ کی ہم تعریف کرنے کے بعد اللہ کی رحمت ضرور نازل ہوگی۔ رحمک اللہ کہا نا کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو قیامت تک یہ رول فکس ہو گیا کہ جب بھی ہم اللہ کی تعریف کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں وہ اپنی رحمت نازل کرے گا۔ اسی لیے دیکھیں آپ قرآن میں سورہ فاتحہ کے اندر سب سے پہلے کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد و تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اپنے رب کی تعریف جب ہم کرتے ہیں تو اس کے فوراً بعد کنیکٹڈ کیا چیز آتی ہے؟ اور رحمان الرحیم، فوراً اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوتی ہے کہ وہ رحیم اور رحمان ہے۔ یعنی ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں، جب بھی نماز میں آپ پڑھیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو یاد کر لیں کہ آدم علیہ السلام نے کس طرح کیسے چھینک آنے پہ کہا، وہ تو اللہ نے اپنا رحم نازل کیا۔ تو اسی طرح ہم اللہ کی تعریف کرنے کو کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ رحمان الرحیم ہے، پھر وہ ہم اقرار کرتے ہیں اللہ کی صفات کا کہ وہ رحمان الرحیم ہے، اور پھر کہتے ہیں مالک یوم الدین۔ اور دوسری صفت کو بھی ہم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ صفت یہ ہے کہ وہ جزا کے دن کا مالک ہے، کہ اللہ اپنا رحمت اللہ کرے گا اپنی رحمت، لیکن ہم اگر جو بھی غلط کام کریں گے تو جزا سزا کا بھی ایک دن آنے والا ہے۔ یعنی ہر لفظ، ہر آیت، ہر چیز کو ریلیٹڈ ہے، ایک پہلا جملہ دوسرے سے، دوسرا تیسرے، یعنی کوئی شخص کسی چیز کو اپنی جگہ سے بدل نہیں سکتا۔ اس کا اٹیچمنٹ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے رکھا ہے کہ کوئی رد و بدل کرنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد بتایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تمام صفات اللہ کی بتانے کے بعد کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب صرف اسی کی عبادت کرنی ہے اور تمہیں، اور صرف اسی سے مدد مانگنی ہے۔ یعنی آدم کو اور سب کو، ہم سب کو بتا دیا کہ ہمارا خالق جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، ہمارا رب وہی ہے، ہمارا معبود وہی ہے، تو ہم اسی کی عبادت کریں گے، اور ایاک نعبد، صرف اور صرف ہم اس کی عبادت کریں گے، وہ ایاک نستعین، اور صرف ہم اسی سے مدد مانگیں گے۔ تو یہ ہمارا ایک وہ ہے جو کہ ہر چیز آپ دیکھیں قرآن کی آیتیں، اس کا ایک ایک لفظ، یہ ایک جگہ پہ رہنا، یہ معجزہ ہے۔ یہ معجزہ ہے کہ قرآن کو کوئی بدل نہیں سکا، آج تک کوئی ایسی نہ آیت نکال سکا، نہ ایسی کوئی قرآن، یہ چین ایک سے ایک کنیکٹڈ چین ہے، اس کو آپ توڑ ہی نہیں سکتے کسی بھی صورت۔ کسی سے بھی آپ نے کہہ کے دیکھ لیا، اتنا چیلنج دیا گیا، لیکن کیا آج تک کوئی ایسے قرآن جیسی آیت بنا پایا؟ کوئی نہ صورت بنا پایا، نہ آیت بنا پایا۔ تو اب یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ عبادت تو ہم کر رہے ہیں، عبادت کب تک کریں اور کیسے کی جائے، یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ ہمارے دماغ میں ہر وقت بحث آتا ہے کہ کب تک یہ عبادت کریں اور کیسے کریں، کس طرح کریں۔ تو کب تک کا تو جواب یہی ہوا کہ حدیث میں آتا ہے کہ فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی اس وقت تک عبادت کرو اللہ کی جب تک تمہیں موت نہ آ جائے، یقین نہ ہو جائے، یعنی زندگی بھر پوری آپ کو ہمیں عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ اور پھر کیسے کریں؟ تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ ان تعبد ربک، اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو کأنک تراہ، کہ تم جیسے اس کو دیکھ رہے ہو۔ اور فإن لم تکن تراہ، اگر ایسا نہ ہو کہ تم اسے دیکھ سکتے ہو، تو کم سے کم یہ تو بلیو کرو فإنہ یراک، کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا۔ تو یہ احسان کا بہت اونچا درجہ ہے کہ اگر ہم یہ بات نہیں بلیو کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھ رہا، کم سے کم ہم تو یہ بلیو کر سکتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم نہیں دیکھ سکتے اللہ کو تو ٹھیک ہے، جو بہت بڑے اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور یہ سب، تو ان لوگوں کو تو لگتا ہے اپنی عبادت میں کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ عبادت میں اتنی تکلیف ان کے اوپر گزر جائے ان کو احساس نہیں ہوتا۔ ہم لوگ کے آگے پیچھے تو کچھ بھی ہل جائے، کچھ بھی ہو جائے، سب چیز دماغ میں بھی آتی ہے، شیطان بھی آتا ہے، سب کچھ بھول بھی جاتا ہے انسان سب،
لیکن وہ جو اللہ کے بہت پیارے مومن بندے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ایسا اخلاص دے، ایسی نماز ہم پڑھ سکیں کہ ہم واقعی اللہ کو فیل کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں پھر دوسری سورہ آتی ہے، پھر علم دو کے بعد دعا اللہ سے کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم سے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اور اس کی راہ جس پہ تو نے نعمت کی اور اس کی نہیں کی جن پہ تو نے یہود نصارہ والی راہ نہیں دکھا، بلکہ ہمیں سیدھے راہ پہ چلا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر آپ آ جائیے، اس میں دیکھیے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی سورہ ہے، جو سب سے لمبی سورہ ہے، اس کے اندر تقریباً 1000 سمجھیں ڈوز ہیں اور 1000 ہی شرک، یعنی توحید کا جو ہے، جو کام کرنا ہے وہ توحید کے ہیں، وہ ڈوز میں آ جاتے ہیں، اور ڈوز میں اور ڈونٹس میں کیا آتا ہے؟ شرک کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، اور پھر 1000 ہی اس میں خبریں بھی آتی ہیں، یعنی اپروکسیمیٹلی عبادت کرنے کا طریقہ، بغیر شرک کے کرنے کا طریقہ، یہ سب 3 پارٹس میں اس طرح بٹا ہوا ہے سورہ بقرہ کو۔ تو اس کے اندر 1000 توحید کا بھی ہے، اور 1000 شرک کا ہے، اور 1000 عبادت کرنے کا طریقہ ہے۔ تو سب سے عظیم چیز اس میں توحید ہے، اور سب سے بری چیز کیا ہے؟ شرک ہے۔ دنیا میں سب سے اچھا کام جو ہے اگر ہم کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کو ایک ماننا، اور اللہ کی توحید کو ایکسیپٹ کرنا، اور جو اللہ نے کہا ہے اس کو عمل کرنا۔ اور سب سے بری چیز کیا ہوگی؟ کہ اللہ کا پارٹنر بنا دینا، اللہ کے مقابل بنا دینا، اللہ کے برابر بنا دینا۔ وہ تو ایک چیز کو کرنا ہے توحید کو، اور دوسری چیز کو نہیں کرنا ہے جو کہ شرک ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے 22 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تمام انسانوں کو کہا گیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اللہ کا آرڈر ہے، حکم ہے کہ پوری دنیا کے تمام لوگوں کو، پوری انسانیت کو پکار کے کہو توحید کی دعوت دو، سب کو کہو کہ اللہ کو مانے، ایک اللہ کو، اور کہو کہ اس ایک رب کی عبادت کرو اور کسی کو بھی اس کا شریک نہیں بناؤ، اور تم اس کو جانتے ہو اچھی طرح سے۔ تو ایک بات جو لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے، اس کا ازالہ بھی کرنا بہت ضروری ہے، لازم ہے، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آدم کو پیدا کیا اور اس کو خلیفہ بنایا زمین پر، تو ہر جگہ لکھا ہوتا ہے نا، اس کو میں نے اپنا خلیفہ بنا کے زمین پر بھیجا، تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ خود سے یہ جملہ ایڈ انہوں نے اپنی طرف لگا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زمین پر میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ نعوذ باللہ، مطلب یہ شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا تو کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب کوئی شخص، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا اور سمجھ لیا کہ آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ تھے، اور آدم علیہ السلام یا کوئی بھی انسان دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے، تو اس نے کفر اور شرک کر دیا۔ یہ انہوں نے جملہ لکھا ہے کیونکہ مرنے کے بعد ہی خلیفہ بنتا ہے نا، ایک آدمی مر جاتا ہے، اس کی جگہ دوسرا آتا ہے، پھر وہ اس کا کام کرتا ہے، ایک بادشاہ مرتا ہے دوسرا بادشاہ آتا ہے، اسی طریقے سے خلیفہ بھی رکھے جاتے ہیں، جیسے اور ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ ختم ہوئے تو پھر ابو عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد کون ہے؟ ابو عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو اس ایک کے بعد دوسرا ہٹتا ہے، تو جو کام وہ پہلا والا کر رہا ہوتا ہے اسی کام کو وہ آگے بڑھاتا ہے دوسرا والا، وہ بھی اسی، کیونکہ پوسٹ کوئی خالی نہیں رہتی، اس پوسٹ کی جگہ ایک ہٹا تو اس کی جگہ دوسرا اپوائنٹ ہو گیا، ریپلیس کر دیا اس نے۔ تو اللہ کی جگہ تو کوئی پوسٹ لے ہی نہیں سکتا نا، اللہ کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے انسان؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اللہ کی وہ مخلوق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ معبود ہے، اور ہم سب اس کی مخلوق ہیں۔ تو اللہ کے ہم خلیفہ یہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ کے خلیفہ نہیں، اللہ کو کسی چیز کو ہٹا کے اس کی جگہ کوئی اور چیز رکھی جائے تو پھر وہ کام وہ کرتی ہے، تو وہ ہم لوگ خلیفہ نہیں ہیں اس طرح سے۔ تو میری عزیز بہنوں، ظاہر ہو گیا اس بات کو کہ کلیئر ہو گئی نا یہ بات کہ خلیفہ انسان نہیں ہوتا ہے اس طریقے سے، اور بس اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی ہے، اللہ کا کیا اس کے آگے اس کے جو ڈیوٹیز ہیں وہ اس کو لگا دی۔
تو وہ اللہ ہے کہ جو ہر ایک کو اور ہر ایک جگہ سے دیکھ سکتا ہے. وہ انسان تو نہیں کر سکتا نا کہ ہر ایک کو ہر جگہ سے دیکھ لے، بند کمرے میں بھی سن لے، بند کمرے میں بھی دیکھ بھی لے ہر جگہ، کیونکہ اللہ کی جو صفات ہیں انسان میں تو نہیں آ سکتی. اور وہ ہر ایک کی سنتا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ موت آتی ہے. لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی مثال کوئی بھی نہیں ہے. وہ ہر ایک چیز کو سنتا ہے، ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے. جیسا کہ سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. اس نے ہمارے لیے اور تمہارے لیے اپنے نفسوں سے جوڑے بنائے ہیں اور جانوروں سے بھی جوڑے بنائے ہیں. وہ تمہیں اس دنیا میں پھیلاتا جا رہا ہے، اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے. لیسا کمثلہ شیء، اور وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ویسے تو 99 نیمز ہوتے ہیں کہ اس کو یاد کرو، لیکن اللہ کے نیم 99 نہیں ہیں، ہزاروں لاکھوں انگنت ہیں. اللہ کی صفات کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کی ذات، اس کی صفات، اس کو ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے. بس تھوڑی سی صفات لکھی ہوئی ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ اس کو بھی اگر ہم سمجھ لیں، اس کا بھی علم حاصل کر لیں، تب بھی بہت فرق پڑتا ہے. تو اس کا علم حاصل کرنا چاہیے. ہم سب مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. ہم سب عبد ہیں، اللہ معبود ہے ہمارا. ہم اس کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے، نہ اس کے جیسے ہو سکتے ہیں، نہ کوئی پیر ولی ان کے برابر ہو سکتا ہے، نہ ہی اللہ کی بادشاہت میں کوئی شریک ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارا پیر، ہمارا ولی ہماری بات اللہ کو پہنچا کے ہماری سفارش کر لے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. بس اللہ نے کہا ہے دعا کرو، تم دعا کرو، تمہاری بھی دعا قبول. پیر ولی کریں گے، تمہارے ماں باپ کریں گے، تمہارے جو لوگ بھی دعا کریں گے. میں کسی کی بھی دعا قبول کر سکتا ہوں، اللہ جانے نا. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ چاہتا ہے جس کی بھی دعا قبول، جو اللہ کا محبوب بندہ ہوگا اس کی دعا پہلے قبول ہوگی. تو دوسرے زندہ لوگوں سے یہ کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اٹس اوکے، آپ کہہ سکتے ہیں بالکل. اپنے ماں باپ سے کہیں، اپنے دوست احباب سے کہیں، سب سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے. لیکن جب کوئی مر جائے تو اس کی قبروں پہ جا کے دعا کروانا، یا جا کے کسی پہ کچھ چادریں چڑھانا، یا ان سے مانگنا، وہاں سجدے کرنا، طواف کرنا، یہ ساری شرک بدعت ہے. ان سے کبھی جانے ہی نہیں چاہیے. آپ کا گھر سب سے اچھا عبادت کی جگہ ہے. آپ کو کہیں بھی جانے، گھومنے اور سب، ہمارا دین بہت آسان ہے، اس کو مشکل نہیں بنا ہے. اس میں شرک اور وہ کر کر کے اپنے لیے کوئی جہنم نہیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بہت ہی ایزی ہے کہ اللہ کو پکارو، اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دے گا. تو اس نقطے کو یہاں پہ واضح کر دیا گیا ہے. اور فرشتوں، اچھا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جب فرشتوں نے سنا اور جنوں نے سنا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ان کو خلیفہ بنا رہے ہیں دنیا میں، تو اور کہا، انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ تعالیٰ، آپ جو یہ دنیا میں یہ بنا رہے، کیونکہ فرشتوں نے بہت دیکھا تھا نا کہ وہ شیطان نہیں، جو اس وقت ان کو جنی کہا جائے گا، وہ جن جو تھے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے، ایک کی پٹائی کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں آپ انسان کو، یہ بھی تو جا کے وہی جن والی ساری چیزیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو، ہے نا. تو ان کو یہی جواب دیا تھا کہ یہ چاہے فساد پھیلائیں یا قتل و غارت گری کریں، یہ سب اس کے پیچھے اللہ کا کیا راز ہے، وہ تو ہمیں قیامت میں جا کے کھولے گا نا، ہمیں تو نہیں پتا. تو وہ تو ہم پہلے سورہ بقرہ کی دیکھیں آیت میں پہلے دیکھ لیتے، 30 نمبر کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس کو سنیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو جب فرشتوں نے یہ سب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ
یہ جنوں کی اتنی لڑائی جھگڑا سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو اوپر بھی بلا لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا، تو ان کو یہ فکر ہوئی کہ کیا ہماری کوئی عبادت میں کمی رہ گئی ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا ہم آپ کی جو اتنی کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم تو تیری اتنی تسبیح بیان کرتے ہیں اتنا، اور جیسا تو نے کہا ہے میں ہم تو سارا کچھ کر رہے ہیں، تو کیا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے کہ آپ کو جنات اور اس کے پیدا کرنے کے بعد بھی خلیفہ بنا کے انسان کو بھی پیدا کرنا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو فرشتوں نے ان سے جب پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کی صفات دیکھیں واضح بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، وہ غیب کی ہر بات جانتا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ ہم کسی انسان سے یا فرشتے سے یا کسی سے مثال کریں۔ تو فرشتوں نے جب کہا کہ ہم تو تسبیح بیان کرتے ہیں، نحن نسبح، یعنی تمام عیوب کی جتنے آپ کے لوگوں میں انسانوں میں اور سب میں ہوتے ہیں اس کی ہم نفی کرتے ہیں، ہم تو نسبح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے، اس کی سب کی نفی کر دیتے ہیں، ہم تو آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں کہ آپ پاک ہیں، اور بحمدک، ہم آپ کی ثنا و تعریف بھی کرتے ہیں محبت و تعظیم کے ساتھ ہر وقت، آپ کی حمد و ثنا میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ پھر نقدس لک، اور تمام صفات جو ہیں آپ کی کہ آپ غفور الرحیم ہیں، آپ رازق ہیں، آپ رحمان ہیں، یہ سب بھی ہم ہر ایک کو ہر وقت ہی کرتے ہیں۔ تو تقدیس بھی یا ہر چیز ہم کر رہے ہیں، تسبیح بھی کر رہے ہیں، توحید بھی کر رہے ہیں، تقدیس بھی کر رہے ہیں، سب کچھ تو کر رہے ہیں، تو پھر اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے نا، پھر آپ پھر یہ کیوں پیدا کر رہے ہیں، پھر یہ خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر یہی کہا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ تو شیطان اور فرشتوں نے یہ بات سن لی تھی، تو پھر جب انہوں نے پیدا کرنے کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اچھا اب تم لوگ آؤ اور سب اس آدم کو سجدہ کرو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی دیکھیں آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تو اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی فرشتہ اور ساتھ میں عزازیل بھی تھا وہاں پہ، تو سب سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، اس نے صاف انکار کر دیا اور تکبر کیا، ابا واستکبرا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو وہ شیطان نے کہا کہ میں کیسے سجدہ کروں اس آدمی کو کہ جو کہ مٹی سے ابھی بنا کے سکھایا گیا تھا، اس میں روح پھونکی گئی، میں تو بنا ہوا ہوں آگ سے، اور فرشتے تو بنے نور سے۔ فرشتوں نے نہیں کہا کہ ہم کریں گے، نہیں سجدہ کریں گے، سارے فرشتے اکٹھا سجدہ کریں، کیونکہ اللہ کا حکم تھا نا، اللہ نے کہا۔ لیکن یہ جو ہے اپنی عبادت پہ اس کو تکبر اتشان، اسی لیے دنیا میں کہتے ہیں کہ کبھی اپنی عبادت پہ تکبر نہیں کریں، ہمیشہ عاجزی دکھائیں کہ پتہ نہیں ہماری عبادت اللہ کیا قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ تو ہمیں کبھی بھی شیطان والی خصلت کو نہیں اپنانا ہے کہ ہم اس طرح سے پریشان رہے ہیں وہ کر کے کہ ہم فلاں سے اونچے، فلاں کچھ نہیں پتہ، عاجزی، ہمیشہ عاجزی کریں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے دیکھیں شیطان نے تکبر کیا، ہم اگر اسی طرح اللہ کے احکام نہیں مانیں گے اور تو پھر کیا ہوگا کہ ہم سب بھی وہی جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ تو اس لیے آدم جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کے اندر بہت زیادہ یہ چیز آئی ہوئی ہے، شیطان والی خصلت کی، اس کے اندر بھی غرور بہت جلدی پیدا ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اس طرح کیا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا۔ تو آدمیت تو انسانیت تو یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اپنی کوتاہیوں کو، اپنی غلطیوں کو۔ اللہ چونکہ غفور الرحیم ہے، وہ بار بار معاف کرتا ہے، بار بار رحم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو غالب کر دیا ہے، اپنے غضب پہ رحمت غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم معاف کرتے ہیں، بندہ ہم سے معافی مانگے تو وہ ہر وقت معاف کرنے کو تیار بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا رحم و کرم بہت زیادہ ہے، اور انسان خطا کار ہے۔ تو وہ اس رمضان میں آپ دیکھیں ہم سب رحمت و مغفرت اور عتق من النار کے مہینے میں موجود ہے نا، تو ہر دن، ہر لمحہ، ہر وقت ہمارے پاس چانس ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو دھو لیں، صاف پاک ہو جائیں، ایسے پاک ہو جائیں کہ جیسے ہم ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ تو ہمارے پاس اس وقت یہ پورا مہینہ، یہ نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ پہلا
تین حصوں میں لوگوں نے بانٹ دیا کہ مغفرت کا، اور یہ پہلی رحمت کا مہینہ ہے 10 دن، پھر 10 مغفرت، اور پھر 10 من النار، جہنم سے نجات۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، پورا مہینہ رحمت کا ہے، پورا مہینہ مغفرت کا ہے، اور پورا مہینہ من النار کا ہے۔ ہر دن اللہ جہنم سے لوگوں کو نکالتا ہے، ہر دن اللہ اپنی رحمت دیتا ہے، اور ہر دن مغفرت۔ تو اول ڈے سے، پہلے سے لے کے آخری مہینے تک یہ دعا کریں، اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے اسی طرح دعا کریں۔ آدم علیہ السلام کی جیسے آدم علیہ السلام نے اپنی دعا کی، غلطی اپنی مانی، فوراً انہوں نے دیکھا کہ ہاں ہم نے یہ پھل کھا لیا، تو وہ اور وہ حوا رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ تکبر نہیں کیا شیطان کی طرح، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پہ، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور آپ نے رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور بضرور ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو یہ اس طرح سے نادم ہونا انسان کو لازم ہے، تو نادم ہو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو انشاءاللہ ہم سب اس رمضان کے مہینے میں بالکل پاک صاف ہو کے، پیور ہو کے نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ۔ اللہ سے امید کریں اور ایسی دعا مانگیں۔ اور شیطانیت یہ ہے کہ انسان نادم ہی نہ ہو، اور وہی شیطان کی طرح اپنے پہ اکڑا رہے، اپنی غلطی پہ قائم رہے، جمع رہے، اور 1 انچ بھی ہٹنے کو تیار نہ ہو، معافی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ جیسے شیطان نے معافی نہیں مانگی، تو اسی طرح تکبر کرے، خود کو اور دوسرے سے اونچا سمجھتا رہے، شیطان مردود کی طرح۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا۔ تو یہ چیلنج ہے، انسان بھی اگر نادم نہیں ہوگا اور تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ تکبر کرے گا، اور وہ کس میں ہو جائے گا؟ کافروں میں۔ تو اس لیے ہمیں کافروں میں نہیں ہونا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے۔ اور دیکھیں تکبر کرنے کے بعد چیلنج اس نے کیا کیا، اس کو اللہ تعالیٰ سے کیا کہتا ہے؟ سورہ فاتر کی آیت نمبر 36 میں ہے، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون۔ اس نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے؟ اے میرے رب ہمیں انتظار کی مہلت دے دے، کہ ہم جس دن اٹھائے جائیں گے اس وقت تک ہمیں مہلت دے دے۔ اور پھر اللہ ہی تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ قال ربی بما اغویتنی، اے میرے رب تو نے جس وجہ سے ہمیں وہ کیا، گمراہ کیا، یعنی کہ ہم نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو اس وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا تھا نا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُم، میں ایسا سجاؤں گا فی الارض، اس دنیا میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور ایسا بہکاؤں گا ان سبوں کو، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پورے کے پوروں کو بہکاؤں گا تاکہ یہ سارے میرے ساتھ جہنم میں آ جائیں۔ اور لیکن پھر اس کو پتا تھا کہ سارے کے سارے تو نہیں لا سکتا، تو اس نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے اس چند تھوڑے سے لوگ، وہ تھوڑے سے لوگ جن کو بھی وہ نہیں بہکا پائے گا، وہ تیرے مخلص بندے ہوں گے، ان کو چھوڑ کے میجورٹی کو ہم سب کو جہنم میں لے جائیں گے۔ تو یہاں پہ ایک بات بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، کہ جو آپ لوگوں نے شاید نوٹ کیا اس بات کو، کہ جب دونوں سے غلطی سرزد ہو گئی، یعنی شیطان سے بھی ہوئی اور آدم علیہ السلام سے بھی، تو دونوں ہوئی، تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ آدم علیہ السلام نے، انسانیت کیا تھی کہ آدمیت یہی تھی نا کہ انہوں نے معافی مانگ لی اور بچ گئے، اور دوسرا شیطانیت کیا تھی کہ اس نے کہا کہ ہمیں مہلت دے دے اللہ تعالیٰ، مغفرت نہیں مانگی اس نے کہا یا اللہ ہمیں مہلت دے دے۔ تو شیطان اسی طرح انسان کو سکھاتا رہتا ہے کہ تمہارے پاس بھی بہت مہلت ہے، فلاں سے وسیلہ مانگ لو، اس سے کہو، وہ تمہاری اس گناہ اللہ سے معاف کروا دے گا، ہے نا۔ وہ ہر وقت کہتا ہے، دماغ میں ہی ڈالتا ہے، چلے جاؤ فلاں جگہ، فلاں فقیر تمہارا یہ کر دے گا، فلاں آج وہ کر دے گا، فلاں تمہیں معاف کروا دے گا، اللہ سے وہ وسیلہ کرواتا ہے۔ اور خود تو اس نے اللہ سے ڈائریکٹ دعا کی، اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا کہ دونوں نے، آدم علیہ السلام نے بھی کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور شیطان نے کہا تھا قال ربی فانظرنی، اے رب مجھے انتظار کی مہلت دے دے، اور اس نے کہا قال ربی بما اغویتنی، اے میرے رب تو نے مجھے یہ کیا، یعنی خود تو وہ ڈائریکٹ کر رہا ہے، خود تو کوئی وسیلہ نہیں مان رہا۔ اور ہم لوگوں کو، انسانوں کو کیا سکھاتا ہے شرک؟ وہ کہتا ہے کہ ہم تو پہلے ہی نمبر پہ ان کو گناہ میں ڈال دیں، تو وہ انسان کو سکھاتا ہے چلو فلاں پیر کے یہاں چلو، فلاں قبر پہ چلو، چادر چڑھا لو تو قربانی کر لو، تو یہاں کا طواف کر لو، تو یہ کر لو۔ تو وہ خود تو شیطان اور آدم علیہ السلام، ان لوگوں نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگا، اور ہم کو کیا سکھاتے ہیں کہ چلو اللہ کا شریک بنا لو۔ اسے پتہ ہے نا جیسے ہی انسان نے شریک بنایا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو وہ کہتا ہے آؤ کالے بکرے کی قربانی کر دو، دیکھو بکرا بھی براؤن ہو تو یہ کالا ہو تو یہ ہو،
پھر اچھا دھاگا یہ لے کے پہن لو، اس دھاگے کی وجہ سے تم بچ جاؤ گے، ہاتھ میں انگوٹھی ڈال لو تو گلے میں تمیمہ، جتنی حرام چیزیں، جتنی بھی شرک والی چیزیں، جتنی بھی بدعت والے کام ہیں، ان سب کو، جتنا بھی قبروں کا طواف کر لو، یہاں سجدہ کر لو، یہاں یہ کر لو، تو سارا شرک جو ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے شیطان سکھاتا جاتا ہے اور انسان بیوقوف بنتا چلا جاتا ہے۔ وہ جان رہا ہے اس کو، حالانکہ پتہ ہے اس کے سامنے قرآن ہے، قرآن کو پڑھے گا تو اس کو سب پتہ چل جائے گا، تو اسی لیے شیطان کا جو ہے اس کے جال میں پھنسیں گے۔ اسی لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، حدیث میں آتا ہے نا کہ 1000 میں سے ایک آدمی جائے گا جہنم میں، ایک آدمی سوری جنت میں جائے گا، بقیہ 999 جہنم میں۔ اسی طرح مسلمانوں میں سے 10% اونلی، صرف وہ جائیں گے جنت میں، اور بقیہ سب شرک کر کر کے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں ہم سب کو کتنی محنت کرنی ہے کہ ہم اس 1% اور 10% والے میں ہو جائیں، ورنہ شیطان تو چاروں طرف سے لگا ہوا ہے، وہ ہمیں توبہ نہیں کرنے دیتا، وہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم توبہ نہیں کریں، بلکہ ہر وقت اس کی باتیں مانیں، اور اس رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ کی رحمت کو سمجھیں اور اللہ کی مغفرت کو سمجھیں، اللہ سے دعا کریں، ربنا عاتق رقابنا من النار، ربنا عاتق رقابنا من النار، بار بار دعا کریں، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ سے بار بار کہہ رہے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، بار بار یہ ساری دعا کریں کہ یا اللہ تو عفو و تحب کرتا ہے، تو محبت کرتا ہے معاف کرنے والوں کو، تو بس تو معاف کر دے ہمیں، اور بار بار اللہ سے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے، ہمیں یہ کر دے۔ یہ ساری عزیز بہنوں، یہ دنیا ایک کھیتی ہے، بس نیکی کے بیج بوتے جائیے اور قیامت کے دن اس کا میٹھا میٹھا پھل حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ وقت کو بالکل ضائع نہیں کریں، 5 نعمتوں سے پہلے 5 نعمت کا ضرور خیال کریں، زندگی سے پہلے موت، اور صحت اور بیماری سے پہلے، یعنی کہ یہ زندگی جو ہے اس میں وقت کو اپنے موبائل پہ بالکل ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز، لیکن اس پہ آپ اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں۔ زندگی کے اندر آپ اپنے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ والدین کی خدمت کرو، مغفرت اپنی کروا لو، تو ہم موت آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی میں اپنے والدین سے اپنی مغفرت کی دعا کروا لیں، اور تاکہ ہم معاف ہو جائیں۔ اسی طرح صحت، بیماری آنے سے پہلے، نہ جانے کب کس لمحے ہم بیمار پڑ جائیں، اس سے پہلے ہمیں عبادت کا کہیں ہمارے پاس ہم اس قابل ہی نہ رہ جائیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر پائیں، تو اس لیے صحت کو بہت قدر اس کی کریں۔ اسی طرح جوانی، بڑھاپے سے پہلے، بڑھاپے میں کمزوری وہ ہو جاتی ہے اتنی زیادہ کہ انسان عبادت نہیں کر پاتا، تو یہ جوانی ہے، اس میں زیادہ زیادہ عبادت کر لیں، اور غنا کو فقیری سے پہلے، کی دولت ہے آپ کے پاس اس کو صحیح صحیح جگہ صدقے خیرات میں ہر جگہ لگائیں جو کہ قیامت میں آپ کے کام آئے۔ اسی طرح فراغت، مصروفیت سے پہلے کہ فارغ اوقات جو ہیں اس کو دین کے کام میں، اس کی تبلیغ میں لگائیں، مرنے کے بعد تاکہ اس کا بھی نفع ہو۔ یہ 5 before 5 اس کا بہت خیال رکھیں، اور اپنے کو موبائل کا غلام نہ بنائیں، بلکہ خود موبائل کو اپنا غلام بنا لیں، کیونکہ موبائل سے بھی آپ بہت اچھے اچھے کام کر سکتے ہیں، تو کیونکہ حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی مسلمان کے ایمان کا کمال اور اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جس چیز کا دین و دنیا میں فائدہ ہو اس میں مشغول رہیں، اور جو چیز فضول بات ہے، جو کامیاب، جو برے کام ہیں اس سے اور تجسس میں، ان سب میں نہیں پڑے، تاکہ اس کا وقت اور صحت فضول بحث مباحثے میں ضائع نہ ہونے پائے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، سبحانك اللهم وبحمدك ونستغفر ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد رسول اللہ۔ آج تمام خیر کی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اور شعر میرے اپنے نفس اور شیطان مردود کی طرف سے تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔